بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اگر کبھی زندگی میں دکھ، مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو اس کی 3 اہم وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دکھ، پریشانی اور مصیبت کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو کماتے ہیں وہ سامنے آتا ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، غلطی ہو گئی، سستی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں تو اس کی نحوست ہم لوگوں پر دکھ، بیماری، مصیبت کی صورت میں پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ شورى آیات نمبر 30 میں فرماتا ہے، تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ بہت سے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، یعنی اکثر تو اللہ چھوڑ دیتا ہے مگر کبھی کبھی جھنجھوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ 2 روٹیاں کھاتا ہے، اب اگر وہ 6 روٹیاں کھا لے جبکہ اس کی کیپیسٹی 2 کی تھی تو سوچے اس کا کیا بنے گا، ہسپتال پہنچ جائے گا۔ وہ نہ کھاتا، اپنی غذا کا خیال رکھتا اور اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں کہ وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ نمبر 2، اب ایک بندہ مومن ہے، نیک ہے مگر اس پر دکھ، پریشانی اور مصیبت آ گئی۔ ایسے انسان پر پریشانی اس لیے آتی ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ بے شک وہ بندہ نیکیاں بھی کر رہا ہے مگر ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی بھی ہو رہی ہے۔ انسان تو ویسے ہر وقت خطائیں کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ التغابن آیات نمبر 11 میں فرماتا ہے، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کے ایک کانٹا بھی اگر جسم کے حصے میں چبھ جائے تو وہ بھی اس شخص کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیات نمبر 22 میں فرماتا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں واضح کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی منزل اور مقام پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن انسان کا جو عمل ہوتا ہے اسے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوٹی چھوٹی تکالیف دے کر اپنے بندے کو جنت تک پہنچانا چاہتا ہے تو یہ تکالیف اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے۔